اپنے لوگوں کو کہ ہمارے پاس جو غلاظت ہے، گندگی ہے، اس کو یہ بولیے نا اپنے لوگوں کو کہ ہمارے پاس جو غلاظت ہے، گندگی ہے، اس کو ہم لوگ نکال دیتے ہیں، ہم اس کو ڈسون کرتے ہیں۔ آپ اس کو تو گالی دے رہے ہیں، لیکن اپنے جو لٹریچر کو آپ جو عظمت دیے ہوئے ہیں، جو غلط ہے، جس کی بنیاد پہ وہ اپنی ناول یا اپنی کتاب لکھ رہا ہے، اس کو ڈسون نہیں کرتے ہیں۔ نہیں، سلمان رشدی، آپ سیٹینک ورسز پتہ نہیں آپ لوگ پڑھے نہیں معلوم ہے، میں یو ایس میں تھا جب وہ کتاب پڑھا میں، اس میں 2 یا 3 پیجز ہے خالی اس کے بارے میں، دیٹس آل، اور ادروائز اٹس اے فلدی، گندی، تھرڈ گریڈ نالج، تھرڈ گریڈ اسٹائل آف لینگویج ہے اس کے اندر۔ وہ بامبے کی کوئی پروسٹیٹیوشن کے اوپر وہ ڈسکشن ہے، پورا ہوپلیس بک ہے وہ۔ تو بھائی آپ دیکھیے، یہ ابھی آزاد زمانہ ہے، آزاد زمانے کے اندر رائٹ آف کرٹیسزم ہر کسی کو ہے، رہے گی۔ آپ اس کو اس اینگل سے لیجئے کہ وہ جو ہے کرٹیسائز کر رہا ہے آپ کو، تو آپ اس کو گالی گلوچ بولتے ہیں کرٹیسزم۔ اگر کوئی ایک آدمی اگر کریٹیکل اسٹڈی کر رہا ہے تو کریٹیکل اسٹڈی میں تو کچھ نیگیٹیوز اینڈ پازیٹیوز بتائے گا، تو آپ اس کو گالی گلوچ کے کھانے میں کیوں ڈالیں؟ اس کو آپ اس کو جو شتم کے کھانے میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ دوسرے ریلیجنس کی دنیا بھرے کی شتم کرتے ہیں، ہاں، کرسچینٹی کی دنیا بھرے کی شتم کرتے ہیں، جو ان کے عقائد ہے اس کے خلاف بولتے ہیں آپ لوگ، تو ان کو بھی ہٹ ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے عقائد کے خلاف بولتے ہیں تو ان کو بھی ہٹ ہوتا ہے، ہاں۔ تو بھیا آپ اگر کوئی آپ کے خلاف اگر بول رہا ہے تو آپ اس کو ایک ہیلدی وے میں لیجئے کہ یہ تو کرٹیسزم ہے، یہ تو فرکشن آف مائنڈز ہے۔ اگر فرکشن آف مائنڈ نہیں ہوگا تو اسپرٹ آف انکوائری جاگے گی کدھر سے، آگے بات چلے گی کیسا؟ اگر آپ خود آپ کی روایتوں کا ہی اگر مطالعہ کریں گے، حدیثوں کا ہی اگر مطالعہ کریں گے، تو رسول اللہ کے دور کے اندر کرٹیسزم اصحاب رسول کے بیچ میں بہت ہیلدی تھا۔ کوئی ایک جنا جو ہے کوئی کتاب پڑھتا یا قرآن کی تلاوت کرتا تو وہ ایک بولتا تھا مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، تو دوسرا بولتا تھا ملک یوم الدین، دونوں اصحاب رسول تھے۔ تو وہ دوسرا اس کو بولتا تھا کہ یہ ان پڑھ جاہل ہے، اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے، تو کیا ہوا؟ اس کو اصحاب رسول کے کھانے سے باہر کر دیا گیا؟ نہیں۔ سوچیے اتنے بڑے بڑے ڈفرینسز رکھنے کے باوجود وہ اصحاب رہے۔ اب آپ کو میں تو خیر روایتوں کا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ روایت کے حوالے لے رہا ہوں تاکہ بات آپ یہ سمجھے کہ صحیح ہوگا یہ جو بھی تھا دور اول میں۔ ابن عباس اور ابن مسعود 2 لوگ ہیں، دونوں ٹاپ کے صحابی گنتے ہیں آپ لوگ ان کو۔ پتہ نہیں یہ کہانیاں تو میں نہیں مانتا ہوں، لیکن مان لیجیے ایسی تھا۔ اب ایک صحابی اس میں سے یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ قرآن کا حصہ نہیں، اور ایک یہ کہتے ہیں کہ خل کے تینوں سورہ قرآن کا حصہ نہیں۔ بہت بڑی بات ہے صاحب، کوئی معمولی بات نہیں۔ لیکن کیا رسول اللہ نے ان کو دونوں کو مرتد کر دیا، یا کیا بولنا چاہیے کہ ان کو نکال کے باہر پھینکا؟ دونوں صحابہ رسول کی عظمت کے کھانے میں رہے۔ رائے کا قائم کرنا تو اپنا ذاتی حق ہے، اور آپ یہ کیوں ضد کرتے ہیں کہ وہ بولنے سے پہلے ادب لحاظ سے بولے؟ نہیں بولے گا، وہ ادب لحاظ سے نہیں بولے گا، آپ اس کو برداشت کر لیجیے، آپ برداشت کر لیجیے۔ آج کریٹیکلی اگر کوئی الزام تراشی کرتا ہے تو قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی رسول کی اگر بے حرمتی کرے تو اس کا قتل کر دو؟ کسی حدیث میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، نہ کسی حدیث میں لکھا ہوا ہے اور نہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ یہ تو آپ کے بات کے مفتیوں نے فتوے لگائے۔ قرآن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ کو کیا کیا کہا لوگوں نے، مجنون، ہاں، جادوگر، بالکل۔ اب آپ بتائیے اتنی گندی گندی الزام تراشی جو کتاب میں آ رہے، قرآن کی بات کر رہا ہوں، کہ رسول کو کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے، یہ تو رسول کو کہتے ہیں کہ جادوگر ہے، رسول کو کہتے ہیں کہ شاعر ہے، رسول کو کہتے ہیں کہ دیوانہ ہے۔ اس کے باوجود اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ جا کے ان کی گردن کاٹو، اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ نے رسول سے یہ کہا کہ وہ جاہل ان پڑھ لوگ ہیں، ان کو نہیں معلوم، ان کے ساتھ میں قول بلیغ کرو، بولا قرآن کی یہ تعلیم ہے، اور آپ جو اس کے ساتھ میں جو قتل کے فتوے لگائے ہوئے۔
کیا کر لیا سلمان رشدی کا آج تک؟ ایک غلیل کا بنڈا نہیں مار سکے جا کے اس کو، ایک غلیل کا بنڈا نہیں مار سکا سب پورا ایران مل کے. سینکڑوں جنگ لگا دی اس میں، کہاں ہے قرآن میں؟ خیر وہ اس میں ٹی وی پہ ہے، دیکھو نیٹ پہ ہے، جرمنی میں جو جا رہے ہیں نا یہ کیا کہتے ہیں ریفیوجیز، تو اس میں بڑا گروہ جو ہے عیسائیت قبول کر لے رہا ہوں. کیا کرتے ہیں مسلمان رہ کر، تو اس کو جو عیسائیت میں داخل کرے تو کیا کرے مسلمان؟ آپ یہ کہو میں شیطان کے پناہ سے آزاد ہو گیا ہوں. وکیل صاحب، ایک مذہب کو چھوڑ کے دوسرے مذہب میں آنا، دوسرے مذہب کو چھوڑ کے تیسرے مذہب میں جانا، وہی ہے یہ کیا وہ گندگی کو الگ الگ پکڑوں میں بھرنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میری ایک اسپیچ تھی، شاید آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں معلوم ہے، کنورژن کا مسئلہ. اس کے اندر میں نے بتایا تھا کہ قرآن کنورژن ایک مینٹل لیول پہ دیکھتی ہے، ذہنی سطح پہ دیکھتی ہے. کسی مذہب کو بدلنے کا نام کنورژن نہیں ہے، اس کو تو پروٹیسٹنٹزم کہتے ہیں. ایک گروپ میں سے نکل کے دوسرے گروپ میں چل جائے. پہلے کرتا پاجامہ پہنتے تھے، دھوتی کرتا پہن رہا، دھوتی کرتا پہنتے تھے، کرتا پاجامہ پہن رہا. قرآن کا مدعا ہی نہیں ہے گروپ. مناسک کے بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہری بلڈنگ میں جاتے تھے، اب لال بلڈنگ میں جا رہے ہیں. پہلے لال میں جاتے تھے، اب ہری میں جاتے ہیں. پہلے کسی کچھ کلمے کو دہرانے کو آپ مقدس سمجھے ہوئے تھے، اب کچھ دوسرے کلمات کو دہرانے کو آپ مقدس سمجھتے ہیں. پہلے نمستے بولتے تھے، اب السلام علیکم بولتے. کیا ہو گیا اس سے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں. آپ ایک بات سمجھ لیجئے، قرآن کا ایک میں حوالہ دیتا ہوں آپ کو، بلکہ کئی حوالے قرآن کے اندر، آپ اس کو باریکی سے اگر غور کریں گے. قرآن کی ایک کریٹیکل اسٹڈی ریکوائرڈ ہوتی ہے بات کو سمجھنے کے لیے. قرآن میں جتنی جگہ پر بھی جو ایمان لانے والوں کا ذکر آتا ہے نا، نہیں اے ایمان والوں نہیں، جو ایمان لائے، وہاں ایک بڑی گہری بات آتی ہے. ایمان ڈائریکٹ نہیں ہے، عارف ہونا ہے. پہلے وہ عارف ہوئے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے. وہ جو سورہ مائدہ کی 82 نمبر پڑھیے یا 32 نمبر پڑھیے، کہ جو رسول پہ نازل ہوا جب ان سے سنایا گیا تو تم دیکھو گے کہ ان کے آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. 5 کی یا تو 82 ہے یا تو 32 ہے. اس سبب سے کہ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص نہیں یہ نہیں 82 دیکھیے. ہے میرے خیال سے. نہیں یہ بھی نہیں بھائی. وہ آیت یہ ہے کہ جب جو رسول پہ نازل ہوا، جب ان کے سامنے سنایا گیا، وہ نجاسی کا قصہ بتاتے ہیں حدیثوں میں اس کو. ہاں 83 ہے، وہ 82 83. ہاں، اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اتارا گیا ہے تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے، بس تم ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھو. اس کو عربی میں پڑھیے. وَإِذَا سَمِعُونَا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا. وہ جب اس کے عارف ہوئے، کس کے عارف ہوئے؟ جو کلام رسول کی طرف اتارا گیا تھا اور جو رسول ان کو سنا رہا تھا، اس کلام کے پہلے وہ عارف ہوئے. عارف ہونے کے بعد کیا ہوا؟ پروسیس شروع ہوا ہے. یقولون ربنا آمنا، جب انہوں نے اس حق کا انکشاف ہوا، وہ اس حق سے عارف ہوئے جو رسول ان کو سنایا، تب انہوں نے کہا قالو، یقولون ربنا، اے میرے رب ہم ایمان لاتے ہیں اس پر، اور کیوں نہ ہم ایمان لائے اس کے اوپر جو رسول پر اتارا گیا. تو آپ یہ سمجھ لیجئے، قرآن کے اندر پہلے عارفت ہے، معرفت ہے. پہلے آپ آیاتوں کے عارف ہوں گے،
اس کے بعد ایمان لائیں گے آپ. مذہب اسلام کے اندر پہلے آپ ایمان لاتے ہیں, پھر اس کے بعد میں آپ عارف ہوتے نہیں معلوم. جو یہ کہتا ہے نا مفتی کے بچے کے پاس جا کے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے. ہاں وہ آیا تھا نا سورہ منافقین. یعنی سورہ منافقین تو بہت ہی کڑوی صورت ہے, اس میں تو بہت ہی ڈانٹ ڈپٹ ہے. وہ جو 33 نمبر کی ہے کہ یہ اعراف کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, کہہ دو ان سے کہ تم ایمان نہیں لائے. ارے ایک آدمی آ کے بول رہا ہے یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ بول رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لائے. ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, تم ابھی ایک کنوینینٹلی ایک برادری کو جوائن کیے ہے, پروٹوسلزم ہوئی ہے ابھی تمہاری, کنورژن نہیں ہوا ہے ابھی. کنورژن کے لیے عارف ہونا ضروری ہے. تو یہ آپ بات یہ سمجھیے, چاہے کوئی بھی دنیا کی بھی چیز ہوگی صاحب, جب آپ پہلے سنیں گے اس کو آپ سمجھیں گے, اس کے بعد ہی آپ اس کو ماننے والے بنانے والے. یا الٹا ہے سسٹم اپنا, پورا الٹا مانیں گے کفر کریں گے. یہاں پر تو پہلے بول دیا گیا اللہ کو مانو, رسول کو مانو, کتابوں کو مانو. یعنی پہلے تو یہ لکیلی اگر مسلم اس میں پیدا ہونا یہ وہ ہے, پہلا وہ ہے بینیفٹ مسلمانوں میں پیدا ہو کے. بھائی ایک بات سمجھ لیجئے, خدا جو آپ سے کلام کر رہا ہے نا, کتاب اللہ کا کلام ہے. یہ کلام کی جو ایک خاص ڈیزائن ہے وہ یہ ہے کہ یہ ریزن کو ایڈریس کرتی ہے, ریزن کو. کیونکہ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو ریزن کے ساتھ میں ہے, اینڈ دا ریزن لائز ان دا مائنڈ. ریزن جب تک آپ کا ایڈریس نہیں ہوگا, جب تک آپ کوئی بھی کام نہیں کریں گے, چاہے میں لاکھ بول دوں کہ آپ ایمان لا لو. آج کتنے حضرات ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے, کروڑوں ہے. کیا ان لوگوں نے ریزن اپلائی کیا؟ آئی ڈونٹ تھنک. کتنے مسلمان ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ ہم اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ کتنے کلمہ گو آپ چھوئیں گے نہیں, خالی وہ ٹکنے وکنے کچھ تک آئیں گی بس. باقی رسول اللہ سجدے میں گر کے ڈائیو مار کے اللہ میاں کے پیروں پہ کھینچ کے نکال کے لا لیں گے. استاد آپ لوگوں کو فکر اس کو کرو, آپ خالی کلمہ پڑھو, خالی کلمہ پڑھو. اور ایک بات یاد رکھیے صاحب, چاہے مذہب کسی بھی نام سے بنایا گیا ہو یا کسی بھی نام کا مذہب ہوگا, چاہے وہ لیبل اسلام ہے یا لیبل کرسچن ہے یا لیبل کوئی بھی ہے, مذہب کا ایک ہی کام ہے, انسان کو بیوقوفیاں سکھانا. انسان سے وہ پوری بیوقوفیوں کی حرکت کروانا بغیر سوچے سمجھے, اس کی جیبیں خالی کرنا, اپنا وقت لگانا, اپنے بیوی بچوں کے لیے بڑھاپے کے لیے جو پیسے رکھے ہوئے یہ بمنوں کو, ملاؤں کو, یہ پادریوں کو جا کے چٹانا. یہ مذہب کی ڈیزائن ہے, اور یہ ڈیزائن آپ کے ساتھ میں چلتی ہے صرف ایک دنیا میں. اس کے اندر یہ بتایا جاتا کہ ایک الہ ہے جو ہائیلی سرفرا ہے, سرفرا موڈی, عناء مطلق کا مالک. اگر وسیم بھائی سے خوش ہو گیا تو ہو رہا ہے, اگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کی ٹوپی کا کلر, داڑھی کا کلر یا کچھ بھی, اللہ بھی ہے مرضی ان کی, تو بس پھر کوڑے کوڑے شروع ہو جائیں گے وہاں سے. پرسوں مفتی عبد الرحمن صاحب جو ہے بہت بڑے پاکستان کے کوئی مفتی ہے کہتے ہیں, وہ ان کو جنت میں مر کے جنت میں چلے گئے ہوں, تو جو ہے بہت ہی خوبصورت امریکن ایکٹریس کو جو ہے ایز اے حور کی شکل میں ان کو دیا گیا. کیا نام اس کا, کیا نام اس کا بھائی, وہ کچھ نام ہے جولینا, کچھ نام ہے اس کا, جولینا کچھ ایسے نام ہے اس کا. بہت خوبصورت ایکٹریس ہے ہالی ووڈ کی. تو مفتی شفیع الرحمن صاحب مسکراتے ہوئے فرشتے سے پوچھے یہ میرے کس نیکی کا اجر کا بدلہ ہے بول کے پوچھے. تو انہوں بولے یہ تمہارے نیکی کا اجر کا بدلہ نہیں ہے, یہ انجنا جولی جو بدماشیاں کری تھی اس کی سزا ہے کہ تمہارے ساتھ جنت کر یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے کہ تمہارے ساتھ زندگی بوکڑ کے ساتھ چھوڑ کیا خوبصورت لفظ بولے صاحب, بوکڑ کے ساتھ چھوڑ دی. اور بالا والا بھی سب تو مہندی وندی لگا کے رہتے ہیں زبردست اس کے اندر. وہ بہت پہلے
سنے تھے ایک بات ہم لوگ. ضامن جعفری کیا خطا ہے بھائی. ہاں جی, مولوی صاحب جنت میں. ہاں بڑا دیکھا جی جی کیا بہترین حدیث اردو میں دیکھا. لپیٹ کے مارے. وہ پہلے بچپن میں ایک جوک سنے تھے, اسی کا ہی فارم ہے یہ, کہ جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں نا, سیاست داں ہمارے, یہ تو بدماش ہوتے ہیں لوگ, معلوم ہے آپ کو. تو تھوڑے بدماشی کے بھی کام کرتے, تھوڑے اچھائی کے بھی کام کرتے. بھائی پوری بدماشی رہیں گے تو کہاں سے چلے گا, کچھ نہ کچھ تو جو ووٹ کے واسطے تو کچھ اچھے کام کرتے. تو اللہ میاں ایک ان کے واسطے اصول بنا دیے کہ بھائی دیکھو, جو پولیٹیشینز ہیں جہنم میں تو جائیں گے لوگ, یہ تو پکا. لیکن ایک کنسیشن ہے ان کو, وہ کنسیشن یہ ہے کہ وہ اپنی پسند کی سزا چن سکتے ہیں. جہنم تو ملے گی, اپنی پسند سے سزا کو چن سکیں گے بولے. تو ایک بیچارے پولیٹیشین صاحب مر کے گئے. اللہ میاں فرشتوں کو بلا کے بولے بھائی یہ پولیٹیشین ہی تھا, ایم ایل اے ایم پی کچھ تو تھا ہی نہیں, اس کو جو ہے وہ اپنا چوائس دے دو سزا کا. تو انہوں نے بولا اللہ میاں میرے کو دکھاؤ پہلوں والوں کو کیا ملا, تو میں سلیکشن کروں گا. تو وہاں گئے تو اندرا گاندھی پوتا مار رہی ہے, پنڈت جواہر لال نہرو جو ہے کچھ کر رہے ہیں, لال بہادر شاستری چنے کھلا رہے ہیں گھوڑوں کو. پر اللہ پورا دیکھنے کے بعد میں آئے تو جو ہے ایک. اب اچھا یہ ایک بات بتانا بھول گیا کہ جو فلم ایکٹریس نرگس تھی وہ بھی پولیٹیشین تھی, وہ راجیہ سبھا کی ممبر تھی, ان کا بھی انتقال ہو گیا. تو ایک کونے میں مہاتما گاندھی اور نرگس دونوں ایک دوسرے کو لپٹ کے بیٹھے ہوئے تھے ادھر. تو انہوں دیکھ کے آ کے بولتے ہیں واہ یہ تو اچھی بات ہے. آگے بولتا بھگوان وہ جو مہاتما گاندھی کو جو سزا دی ہے وہ اس میں کو دے دو. بھگوان ادھر ادھر آنکھاں پھرا کے بولتے بیٹا سمجھ ایسا نہیں ہو. بولے نہیں, جو گاندھی کو جو سزا دی ہے وہی سزا میرے کو دو. بولے وہ سزا گاندھی کی نہیں ہے, وہ سزا نرگس کی ہے کہ گاندھی کے ساتھ میں جنت کے اندر لپٹ کے پڑے. تو فضل الرحمان صاحب کو بھی وہی سزا ملی ہے. تو بھائی آج کیا بولا جائے, کچھ موضوع دیجیے, آج کس موضوع پہ بولا جائے. آج انپریپیئرڈ ہوں میں, میری koئی پریپریشن نہیں رہی ہے ویک میں. اچھا یہی ٹاپک اچھی نہیں صاحب, مجھے تو ہائیلی آبجیکشن ہے اس کے اوپر کہ اگر اللہ میاں کسی بھی طریقے سے اپنے رحم و کرم کے بنیاد کے اوپر مولویوں کو اگر جنت میں دے گا تو میں تو اسٹرائک کر دوں گا جنت. ان کو نکالو ایسے. میرے کو مولوی کی موجودگی سے پرابلم نہیں ہے, مولوی کی موجودگی جو حرکتیں کرے گی اس سے پرابلم ہے. اب یا تو ابھی سورہ نور کے اندر ہم پڑھے ہاں کہ اپنی مردوں کو بولا گیا کہ نگاہیں نیچی رکھو, تو بھائی ایز اے مومن مرد ہم تو ہماری نگاہیں نیچے رکھ کے گھوم رہے, کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں. ہاں وہ پابندیاں, وہ حسن تو ہمارا وہاں پر ختم ہو جائے گا جنت میں جا کر. یا مولوی کا بچہ پورے اوروں کو برقع پہنا دے گا ادھر, سمجھ رہے ہیں اب کس کو دیکھیں گے ادھر جا کے. مگر بڑے مزے کے کیریکٹر ہوتے صاحب یہ. کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, اسٹیم سیلز, سیٹرن, مون, میڈیکل سورہ کہف کی تھوڑی وضاحت سرسری ہو سکتی ہے. کون سی سورہ کہف؟ ہاں سورہ کہف کے ہے کچھ نوٹس تو ہے میرے پاس, کافی دن پہلے ریسرچ کیا ہوا ہے شرفو بھائی سورہ ہو, وہ 8-10 سال پہلے کیا تھا میں. بہت ہی خوبصورت باتیں اس کے اندر. انشاءاللہ اگلے اتوار میرا ارادہ ہے نکاح پر بولنے کا. ہاں تو یہ جو نکاح کا جو معاملہ ہے جس طریقے سے ہم سمجھ رہے ہیں, یا عورتوں سے چاہے جو نکاح کر سکتے ہیں, یہ تو میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا اس میں کہ قرآن میں نکاح کیا ہے پورا. یعنی وہ کچھ عورتوں